کاوش کو قبول فرمائے۔ سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایک نام الفرقان رکھا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بہت برکت والی ذات ہے جس نے فرقان کو نازل کیا، تو قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، اور نازل بھی اپنے بندے پر کیا۔ بندے سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل فرمایا، تو یہاں عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ قرآن فرما اس وجہ سے ہے تاکہ یہ ساری کائنات کے لیے ڈرانے کا سبب بن جائے۔ قرآن کریم توحید کی دعوت کے بعد جس بات پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے وہ ہے کردار کی اچھائی، ہمارے کردار اچھے ہو جائیں، انسان کا کریکٹر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہو۔ کردار اچھا ہے تو معاشرے میں امن ہے، کوئی پھر کسی کی عزت مال خون کا نقصان نہیں سوچتا، اور اگر یہ چیز خراب ہو گئی تو پھر لمبی لمبی نمازیں پھر بیکار ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو ایک عورت کے بارے بتایا گیا کہ بڑی لمبی نمازیں پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے اور صدقے بھی بہت کرتی ہے، تو نبی علیہ السلام کو ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن اس کے عمل سے، اس کی زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ زبان کی گندی ہے، لوگوں کو تکلیفیں دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بغیر کسی تبصرے کے کہہ دیا، فرمایا یہ جہنمی عورت۔ کیوں؟ نمازیں تو بہت ہیں، عبادت بھی بہت ہے۔ تو محترم بھائیوں، سب سے زیادہ زور قرآن ہمیں اپنے کردار کے سنوارنے پر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لیں اور کردار کی اچھائی کا بہت زیادہ خیال کریں ہم، تو یہ چیز انسان کو بہت بلندیوں تک لے جاتی ہے، جو سالہ سال کی تہجدیں اور نمازیں اتنی بلندیوں تک نہیں لے جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مجموعی طور پر مشرکین کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات تھے نا، بیکار قسم کے، ان اعتراضوں کو بیان کیا۔ کبھی کہتے تھے یہ جو قرآن ہے یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں، اور کبھی کہتے تھے آپ نبی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ آپ تو بازار میں جاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ نے ہمارے اوپر جادو کر رکھا ہے، کبھی کہتے تھے کہ آپ کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کے کوئی فرشتے چلنے شخص کا بھی تذکرہ کیا ہے جو قیامت کے دن اپنے ہاتھوں پر چک کاٹے گا۔ کون ہے جو اپنے ہاتھوں کو نوچ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا ہے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یہ دوستی دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، یہ دوستی دینی اعتبار سے۔ دنیا میں ایسے دوست جن کا کردار ایسا ہے کہ وہ ان کی دوستی انسان کو اللہ سے دور کر دے، ان کی دوستی بندے کو بے دین کر دے، اس دوستی پر، دوستی کی وجہ سے انسان بے دین ہو گیا تو قیامت کے دن وہ اپنے ہاتھوں پر چک کاٹے گا اور کیا کہے گا، ہے کاش کہ میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا، اس لیے کہ اس شخص نے اللہ کی یاد سے مجھے غافل کر دیا تھا۔ تو برے دوست بعد دفعہ جب دین سے دور کر رہے ہوں تو یہ دوستی بہت زیادہ ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گی قیامت کے دن۔ اور ساتھ کیا کہے گا، ہے کاش کہ میں وہ رستہ اختیار کرتا جو رستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ہاں دینی حوالے سے بھی محترم بھائیوں دوستی قائم ہے، ایک قلبی ہم نے تعلق جوڑ لیا ہے کچھ لوگوں سے،
ان کے جو عقیدے ہیں ہم اپنا عقیدہ بھی وہی رکھتے ہیں. میرا بزرگ ہے، میرا مرشد ہے، میرا پیر ہے، میرا امام ہے، اس کی بات حرف آخر ہے، اس نے جو کہہ دیا ہے وہی میرا ایمان ہے، وہی میرا عمل ہے، اسی پر میرا مرنا ہے، اسی پر میرا جینا ہے. تحقیق نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے؟ ہم نے آنکھیں بند کر کے بعض شخصیات کی اور بعض مذہبوں کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے اور عقل کی دنیا کو بیدار نہیں کیا، تو یہ قیامت کے دن کیا کہے گا؟ قرآن ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ہے کاش کہ میں فلاں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، میں وہ رستہ اختیار کرتا جو رستہ محمد مصطفیٰ کا تھا. تو دنیا میں محترم بھائیوں ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے. سارے کر رہے ہیں یہ میرا دین ہے، ساری دنیا کر رہی ہے میرا عقیدہ یہ ہے، میری قوم ایسے کرتی ہے میں بھی ویسے کرتا ہوں، یہ دین ہے. میرے امام نے کہہ دیا حرف آخر ہے. میں جس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں بائی چانس میرا وہی دین ہے، بائی چوائس نہیں ہے کہ میں دنیا میں عقل فہم فراست اللہ تعالیٰ نے دی ہے، میں قرآن کا مطالعہ کروں، حدیث رسول کا مطالعہ کروں، میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں یہ ثابت بھی ہے، میں کون سی عبادت کر رہا ہوں یہ ثابت بھی ہے یا نہیں. میرا نظریہ، میرا عقیدہ، میرے اعمال، میری عبادتیں کتاب و سنت کے اتھینٹک نصوص سے ثابت ہیں یا نہیں ہے؟ اگر یہ نہیں ہے اور میں آنکھیں اس معاملے میں چشم پوشی کرتا ہوں تو قیامت کے دن اللہ کہتا ہے یہ اپنے ہاتھوں کو چک کاٹے گا اور کہے گا ہے کاش میں نبی والا طریقہ اختیار کرتا. آج ہیں الحمدللہ بے شمار مسلمان ہیں، وہ اپنے عمل کے لیے دلیل پوچھتے ہیں. جب بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کام کے کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت ہے، کوئی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو پھر ہم کریں گے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہم نہیں کریں گے. محترم بھائیوں اگر امت یہ جستجو کر لے کہ ہم اپنے زندگی کے عقائد میں، افکار میں، عبادات میں ہم فالو کریں گے، قرآن کو ہم فالو کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خانے کھڑے کر دیتے تھے، جیسے معلوم ہوتا ہے ہمیشہ یہاں رہتے. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ سارا کچھ ان کے کام نہیں آیا جب ہمارا عذاب آیا. ہمارا جب عذاب آیا تو یہ چیز ان کے کام نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے جو دعوت انبیاء کی تھی اس دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے. تو اتنی بڑی بڑی طاقتیں ان کے پاس تھیں، پہاڑوں کو تراشتے تھے، کاٹیج کوٹھیاں بناتے تھے، بڑی بڑی اونچی جگہوں پر یہ علامتی بلڈنگیں کھڑی کر دیتے تھے، قرآن کہتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو یہ ساری قوتیں اور طاقتیں ان کی دھری رہ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دی. سورۃ نمل میں بھی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ کیا اور اس میں سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ بتایا کہ ہم نے انہیں چرند پرند کی زبانیں سکھائی تھیں. یہ معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا. اور اسی میں ملکہ سبا ایک قوم تھی، ان کی جو بڑی تھی وہ عورت تھی اور وہ مشرقہ تھی، سورج چاند کو پوجتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ تم مطیع فرما بردار بن کے آ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنے وسائل دیے ہیں یہ وسائل اللہ تعالیٰ کی توحید کے نفاذ کے لیے ہیں. اگر تم میری تابع داری نہیں کرتی تو میں پھر تمہارے شہر کو، سلطنت کو تہس نہس کر دوں گا، اس لیے کہ تمہاری سلطنت کی بنیاد شرک پر ہے. اس نے لالچ دیا، تحفے بھیجے سلیمان علیہ السلام کو، لیٹر پہنچ گیا، تحفے بھیجے. سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفے رد کر دیے. فرمایا میں جو دعوت دے رہا ہوں اس پر غور کر، یہ جو تو نے تحفے بھیجے ہیں اس سے کہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، میں ان تحفوں کا بھوکا نہیں ہوں. اور اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دی تھی. پاور کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے
जिनों को उनके ताबे किया था, जिन उनके ताबे थे, बिल्डिंगें बनवाते थे, काम करते थे, हत्ता कि अल्लाह ताला ने इतना इख्तियार दिया, कोई जिन सरकशी करे तो आप जो चाहें उस जिन को सजा दें, हमने आपको इख्तियार दिया। ये जिन अल्लाह ताला फरमाते हमने उनके ताबे किए थे। तो फरमाया कौन है जो इस मलका का तख्त लेके आएगा? एक इफरीत सरकश जिन ने कहा मैं तख्त लेके आ जाऊंगा। कितनी देर में? आप बैठें और फिर उठें, या फिर अपनी मजलिस में जो बैठे हैं और उठकर जब जाएंगे तो इतनी देर में तख्त लेके आऊंगा हजारों मील दूर से। पर मैं नहीं, इससे भी पहले चाहिए। तो एक शख्स जिसको अल्लाह ताला ने अपनी किताब का इल्म दिया था, उसने कहा मैं इतना जल्दी ले आऊंगा कि जितनी देर में पलक झपकती है, पलक झपकने की देर में वो तख्त आपके सामने पेश कर दो। ये सारी कुव्वतें भी दी हुई किसकी थी? अल्लाह ताला की थी। बताना मकसूद था कि ये सुलेमान इतनी पावरें रखते हैं, लेकिन इन पावरों के बावजूद अचानक वो तख्त एक सेकंडों में जब ले आए तो फौरन अपने रब का शुक्र अदा किया। या अल्लाह तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा बन के रहूं, इसलिए कि जो शुक्र करता है अपने लिए करता है, और जो कुफर करता है कुफर का वबाल भी उसी पर पड़ता है। अल्लाह अकबर। यहां अल्लाह ताला ने यह समझाया, लोगों माल दौलतें सल्तनतें इख्तियारात अल्लाह ताला दे दे तो घमंड की सोच अपने दिमागों में नहीं घुमानी चाहिए। ये सारी इनायतें होती है किसकी? अल्लाह ताला की। बहरहाल वो इताअत गुदार बन के आ गई, उसका तख्त भी आ गया, उसने कलमा पढ़ लिया। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस कुव्वत को कुरान ने बयान किया, और यहाँ ये बताया कि सुलेमान नबी भी थे और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्मरान भी थे, लेकिन इस नबूवत के साथ उसने हुक्मरानी को भी अल्लाह के हुक्म के ताबे रखा। अल्लाह ताला कुव्वतें दे तो अल्लाह के हुक्म के ताबे रखें। ये कुव्वतें, इनमें फिर जिवाल नहीं आता। जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया याद रखें। आप चाहते हैं कि इसमें जिवाल ना आए तो आप उन ताकतों में, उन नेमतों में अल्लाह की नाफरमानी ना जाने दें। इंशाअल्लाह ताला आपकी किसी नेमत को अल्लाह ताला जिवाल नहीं देगा। हम जवानी आ जाती है तो जवानी में घमंड में आ जाते हैं, फिर वो जल्दी ज़ायल हो जाती है। माल आ जाता है तो हम अल्लाह ताला की नाफरमानियां शुरू कर लेते हैं, फिर माल में नुकसान शुरू हो जाते हैं। तो ये नेमतें हैं, नेमतों में जिन जिन नेमतों में अल्लाह ताला का हिस्सा निकलता रहता है, उन नेमतों में कभी ज़िवाल नहीं आता। अल्लाह के हिस्से निकालो, वक्त दिया अल्लाह ने, वक्त निकालो, माल दिया है माल दो, औलाद अल्लाह ने दी है औलाद रब को दो, सेहत दी है अल्लाह ताला ने, सेहत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, जवानी दी है अल्लाह ताला ने, जवानी को लगा दो। इंशाअल्लाह ताला ये देर पा नेमतें रहेंगी, ये नेमतों में ज़वाल नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने एक बात ये समझाई। दूसरा आगे आपने सुना है, सूरत कसस को भी सुना है। ये दो लोग हैं, एक तरफ ये हुक्मरान है और नबी है, इसको भी सब कुछ मिला है। और सूरत कसस में अल्लाह ताला ने कारून का मामला बयान किया। कारून के बाद दौलतें हैं, दौलतों की चाबियां एक बहुत बड़ी जमात उठाती है, दौलतों की चाबियां एक बहुत बड़ी जमात उठाती है। अब यहां भी दौलत है, उधर भी दौलत है, लेकिन उधर इताअत है, अल्लाह का हुक्म है, तौहीद की पासदारी है। इधर दौलत है, शोखी है। फखरज फी ज़ीना, अल्लाह कहते हैं शोखी में निकलता था, गुरूर में निकलता था, तकब्बुर में निकलता था। लोगों ने कहा और दुनिया में तेरा हिस्सा कितना है उसको भी याद रख। मुफस्सिरीन ने लिखा है कितना हिस्सा? 7/4 का गढ़ा ये हिस्सा मिलता है, और 3 लट्ठे की चादरें, उसको भी याद रख, ये तेरा हिस्सा, ये सब यहीं पड़ा रहेगा। लेकिन शोखी, तकब्बुर, कितने लोग हैं जो अपने मुंह में उंगलियां रख लेते थे, शशदर रहते थे। क्या शान है, क्या शौकत है, कितना माल है, क्या घर है, कितने घोड़े हैं, कितनी फौजें हैं, निकलने का क्या अंदाज है, ज़ेब-ए-तन किए हुए जोड़े हैं, क्या शान है। अल्लाह ताला ने कहा मैं अंजाम दिखाता हूं। पहले हुज्जत पूरी की, दावत दिलाई, कहने लगा जाओ जाओ मौलवियों अपने काम करो, हमने अपने फन से कमाया, मेहनतें किए, आ जाते हो, अल्लाह का हिस्सा निकाल, फलां कर फलां कर। अला इन्नी ऊती तो हुआ अला इल्म, इसके पीछे जिंदगियां लगी हैं। ऐसे नहीं मैंने ये दौलतें कमा ली, इस बेचारे को क्या खबर
کہ کتنے ہیں جو زندگیاں لگا لیتے ہیں، جب وہ رب نہ دینے پہ آئے تو ساری زندگی کنگلے رہتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو چند لمحے لگاتے ہیں اور دولتوں کے مالک بن جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ ملنا یا نہ ملنا کس کا اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار۔ یہ بھول گیا شوخی میں۔ اب اس کے پاس سلطنتیں ہیں، اس کا دنیا سے جانے کا انداز کیا ہے؟ اس کے پاس بھی دولت، مال، خزانے ہیں، دنیا سے جانے کا اس کا انداز بھی کیا ہے؟ غور کرنا ذرا بات۔ وہ اتنی بڑی سلطنت کا مالک، لیکن سلطنت کے امور اللہ کی عبادت سے اس کو غافل نہیں کرتے۔ کاموں پہ لگا دیتا ہے جنوں کو، کاموں پہ لگا دیتا ہے لشکروں کو، اور محراب میں آ جاتا ہے۔ محراب عبادت خانہ تھا اس زمانے کا، جیسے ہماری مسجد ہے، مسجد میں آ گیا، سبحان اللہ، رب کو وقت دے رہا ہے، حکمرانی چل رہی ہے، رب کو وقت دے رہا ہے، محراب پہ اللہ کی عبادت شروع کی، قیام شروع کیا، سجدہ شروع کیا، اس کا ذکر شروع کیا، حتیٰ کہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتے تھے۔ سامنے ایک لکڑی رکھی تھی، اس پر ٹیک لگا لی، ٹیک لگا لی، ٹیک لگائی تو اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں اپنے نبی پر موت طاری کر دی۔ قرآن ہے۔ کس حالت میں؟ وہ تو لکڑی کو دیمک نے کھایا، جن تو لگے ہوئے تھے، وہ عبادت خانے میں وہ عبادت کر رہا ہے۔ عبادت خانہ بڑا خوبصورت ہوگا، باہر اندر سے نظر آتا تھا کہ وہ عبادت کر رہے ہیں، کھڑے قیام کر رہے ہیں۔ دیمک لگا، پتہ نہیں کب وہ دنیا سے چلے گئے، وہ لکڑی ٹوٹی، وہ گر گئے۔ اس حالت میں ان پر موت طاری کی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک یہ موت ہے، دولتیں بھی ہیں، خزانے بھی ہیں، لشکر بھی ہیں، لیکن موت کس کے رستے میں؟ اللہ کے رستے میں، قیام کی حالت میں، ذکر کی حالت میں، رب کی یاد کی حالت میں۔ اور ادھر بھی دولتیں ہیں، ادھر بھی مال ہے، خزانے ہیں، ایک بڑی جماعت خزانوں کو اٹھاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جب شوخیاں کی، ہم نے اپنی زمین کو، زمین ہمارا لشکر ہے، ہم نے اس کو کہہ دیا اس کو پکڑ لے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو بھی پکڑا، زمین نے پکڑا، اس کے خزانے کو بھی پکڑا، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہ زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ انجام اس کا بھی دیکھ لو، انجام اس کا بھی دیکھ لو۔ یہ دو انجام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اور محترم بھائیوں، ہم اپنے انجام کی فکر کریں۔ جن فکرات نے مجھے رب سے، مسجد سے، اللہ سے دور کر دیا ہے دن رات، اگر انہی فکرات میں موت آ گئی تو پھر گھاٹے کی موت ہے۔ ہم جس فکر میں ہیں وہ فکر میری نماز ہونی چاہیے، وہ فکر میری عبادت ہونی چاہیے۔ ان عبادتوں میں میں لگا ہوں، اور اس رستے میں آسمان سے بلاوا آئے، اللہ اکبر، اتنا خوش نصیب ہے یہ۔ اس حال میں دونوں انجام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اس کا انجام زمین میں دھس گیا، اس کا انجام قیام کی حالت میں روح نکلی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت قصص کا خلاصہ بیان کیا۔ سورت عنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک، محترم بھائیوں خلاصہ بتا رہا ہوں سورت العنکبوت کا، اللہ تعالیٰ نے کہا خالی کلمہ پڑھ لینے سے جنت نہیں ہے، ہم چیک کریں گے، آزمائشیں کریں گے، ہم مال میں آزمائیں گے، اولاد میں آزمائیں گے، صحت میں آزمائیں گے، ہم جھنجھوڑیں گے۔ کتنا پختہ ہو رب کی محبت میں، رب سے محبت کے دعوے دار ہو، خالی چوری کھانے سے محبتیں قائم نہیں ہوں گی، خون کی قربانیاں لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قوموں کا تذکرہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی قوم کا۔ فرمایا دیکھو جھنجھوڑے گئے، کتنی کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہم نے یہ جھنجھوڑ کر ان کو مرتبے دیے ہیں۔ اور اگر تم راحتوں میں رہ کر کہو کہ ہم اتنی بلند جنت پا لیں تو مشکل ہے۔ آزمائشیں ہوں گی، امتحان ہوں گے، اپنی خواہشات پر ضربیں لگانی پڑیں گی، وقت دینا پڑے گا، رات کو بستر چھوڑنے پڑیں گے، اپنے چہرے پر اللہ کی عبادتیں کر کر کے تھکاوٹ کے آثار نمودار کرنے پڑیں گے، اپنے مال کو جس سے محنت سے کمایا رب کی محبت پر قربان کرنا پڑے گا۔ جنت کتنی مہنگی ہے، اس کی قیمت بھی تو کوئی دینی پڑے گی نا۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہاری آزمائش نہیں کریں گے اور ایسے تمہیں جنت میں بھیج دیں گے؟ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے 21ویں سپارے کی ابتدا میں اللہ کہتا ہے اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِنَ الْکِتَابِ،
لوگوں اگر اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہو کہ ہم رب کے لیے سب کچھ سہ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہو. یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کا دل مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ رب کے رستے میں آنے والی تکلیف کو سہ لو گے. کتنا بڑا نسخہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے. قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت سنو، اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے دل مضبوط کرے گا. دل مضبوط ہوں گے تو دنیا کے نقصان نہیں لگیں گے، اور رب کے لیے جو نقصان ہوں گے وہ بھی تم سہ جاؤ گے. رب کے لیے نقصان سہ جاؤ گے تو اسی پر تو اللہ جنتیں دے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں قرآن کریم میں بیان کی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت دے.